آج کل جو ہے نا یہ دیکھنے کو بہت زیادہ مل رہا ہے کہ جی اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوتی ہے. تو اولیاء کرام کا اصل مقام کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے حوالے سے فرمائیں. ولایت جو ہے نا، یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں. ولی اللہ کسے کہتے ہیں یہی نہیں سمجھا. ہم ماضی میں دیکھیں تو بہت سارے جہالا کی وجہ سے نا ایسے لوگوں کو ولی مان لیا گیا جن کا ولایت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بے شک. ولی کسے کہتے ہیں یہ تو ہم قرآن سے ہی پوچھ لیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک. ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب اس کی تفسیر میں خزائن العرفان تفسیر ہے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ نے اس میں کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں. میں چند ایک بیان کر دیتا ہوں کہ ولی کسے کہتے ہیں. جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ ہوگا ولی، اور جس میں نہیں پائی جاتی نا وہ ولی تو نہیں ہوگا، کوئی شعبدے باز اور ڈرامے باز ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. بے شک. سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے، جب بھی بولے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی لوگوں کو سنائے، سبحان اللہ. اور اگر اس کے کان سنے تو رب کا کلام سنے. اگر اس کی ذات سے ظہور ہو کسی چیز کا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا. واہ واہ واہ. تو یہ چیزیں جس سے ظہور ہو رہی ہیں وہ ہے ولی. اب شریعت نے بھی ولی اسے ہی کہا ہے، ہم نے ہمارے عقائد میں بھی ولی اسے ہی کہا جائے گا کہ جو پورا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہوگا. جو شریعت کا باغی ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو اب ایسے لوگوں کی وجہ سے نا انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہیں ان کے بابے، یہ ہیں ان کے ولی، یہ ان لوگوں کو ولی ہم ان ایسے لوگوں کو ولی نہیں مانتے. آج کوئی ایک بندہ اٹھ کے اگر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس بندے کے اوپر تو بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے، اہل سنت و جماعت کے علماء نے کیا ایسے لوگوں کا رد نہیں کیا. عرصہ دراز سے میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہم اہل حق علماء کے پاس بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بھئی یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا یہ کبھی ولی نہیں ہو سکتے. یہ ڈرامے بازوں کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ولی ہے ہی وہ ہے جو قرآن بھی جانتا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پابند بھی ہو، ذکر اللہ کرنے والا بھی ہو، اور اس کے پاس جب بھی بندہ بیٹھے نا تو اس بندے کو خدا کی یاد ہی آئے، اسے ولی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ کرامت کہتے ہیں کہ ایسی خلاف عقل بات کہ عقل کی اس تک رسائی نہ ہو اور غیر نبی سے اس کا ظہور ہو جائے. غیر نبی سے مراد ایمان والا بندہ ہے، بے ایمان کافر کی بات نہیں ہو رہی. ایمان والا ہو، اللہ کا ولی ہو، اس سے کسی ایسی بات کا ظہور ہو جائے کہ عقل جو ہے نا فہم و فراست سے باہر دور ہو جائے، عقل جو ہے نا اس تک پہنچ ہی نہ پائے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرامت. اور یہ کرامت، جتنی بھی کرامتیں ہیں بزرگوں کی بیان کی جاتی ہیں حق ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کرامت بیان کرنے والا کون ہے. یہ سب سے سچا ہونا چاہیے. ہاں، وہ خود سچا ہو. اگر وہ سچا ہوگا اور کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی کرامت بیان کرے گا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر وہ خود ہی جھوٹا ہے تو وہ جتنی مرضی کرامتیں بیان کرتا جائے ہم اس کی کسی بھی کرامت پر اعتبار نہیں کریں گے. اور فی زمانہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جی آج کیمرے کا دور آ گیا تو اب تو کوئی بابا ہوا میں اڑتا نظر نہیں آتا، کوئی بابا ایسے پانی پہ چلتا نظر نہیں آتا. تو بھئی یہ کرامتیں بھی مشہور ہوئی ہیں. اوریجنل کرامت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ والے کے پاس بندہ جا کے بیٹھے نا تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے. یہ ہے اوریجنل کرامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتے تھے نا تو وہ ایمان کی دولت لے کر جاتے تھے. تو یہ وہیں سے فیض چلا آ رہا ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے، بے عمل تھا تو باعمل بن کے جائے، بے نمازی تھا تو نمازی بن کے جائے، قرآن نہیں پڑھنا جانتا تھا تو قرآن پاک کی محبت لے کے جائے، قرآن پڑھنا سیکھنے کا جذبہ لے کے جائے. یہ ہے موجودہ دور کی کرامتیں. اور بعض کرامات ملتی ہیں کہ جس طرح اللہ والوں نے کسی ایسے مشکل وقت میں کسی کی مدد کی ہے تو وہ پوائنٹ وہی ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے اس کرامت کو بیان کس شخص نے کیا ہے. بیان کرنے والا اگر قابل اعتبار ہے تو اس کو ہم ضرور لیں گے اور اس کو ہم
بیان بھی کریں گے, آگے پہنچائیں گے بھی. لیکن اگر اس کرامت کو سرے سے بیان کرنے والا, جیسے حدیث پاک میں ہم دیکھتے ہیں نا راوی, کہ حدیث کی سند میں جو راوی ہیں کہ یہ سارے عادل ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, پھر حدیث کو لیں گے. اگر ایک بھی راوی شک و شبے والا ہو تو حدیث کے درجے میں فرق آ جاتا ہے. تو کرامت میں بھی ایسے ہی ہے, اگر بیان کرنے والا پکا قابل اعتبار ویسی ہی صفتوں کا مالک ہو جو اللہ والوں میں پائی جاتی ہیں, تو پھر ہم اس کرامت کو تسلیم کریں گے, ورنہ ہم کسی کرامت کو تسلیم نہیں کریں گے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کرامات اور معجزات میں کیا فرق ہے؟ کرامت اور معجزات ہے تو دونوں مطلب ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں کہ خلاف عقل بات, لیکن فرق یہ ہے کہ جو معجزہ خلاف عقل کوئی بات نبی سے جس کا ظہور ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے, اور اللہ والے سے جس کا ظہور ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے. یہ سمپل چیز ہے, تو زیادہ لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جس نے سمجھنا ہوگا وہ ہاں وہ سمجھ سمجھ جائے جائے گا, گا. سمجھنا وہ جتنی مرضی ایک طرف نبی ایک طرف ولی ہے, ٹھیک ہے. نبی سے جو بات خلاف عقل واقع ہو گئی ہے وہ معجزہ ہے, اور جو کسی ولی سے ہوئی ہے وہ کرامت ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام اہل سنت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک آ جائیں, یا موجودہ زمانے کے کامل اولیاء کرام کی طرف آ جائیں, جو بھی بات خلاف عقل ملے گی وہ کرامت ہوگی. بے شک سبحان اللہ. خلاف عقل سے مراد اب کوئی بندہ یہ بھی نہ لے لے کہ شاید جی وہ عقل والوں کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوں گی. نہیں, مطلب یہ ہے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو. عقل جتنا مرضی عقل کا گھوڑا دوڑا لے, وہ بندے کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے. میں آپ کو یہ نا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. تو میں نے اپنی مسجد میں نا درس دیتے ہوئے ایک دفعہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ذکر کی. تو ایک بندہ سن رہا تھا, وہ منکر تھا کرامات کا, تو وہ سن رہا تھا. شاید اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی, باتیں ہضم نہیں ہوئی. تو وہ دوسرے دن پھر آیا اور آ کر کہنے لگا, جی مولوی صاحب کل آپ نے نا ایک کرامت بیان کی تھی تو وہ میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی. وہ بڑا حیران ہو گیا, کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی, جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ نے بیان کیوں کی؟ میں نے کہا میں نے بیان کیا کیا؟ کہنے لگا کرامت. تو میں نے کہا کرامت کہتا ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے. عقل سے بالا عقل سے بالا تر.